کہتے ہیں ڈپریشن، اینزائٹی یا پینک اٹیک۔ پینک اٹیک وہی ہے کہ ان کنٹرولڈ اینگر، میں اتنا شدید غصہ ہو جاتا ہوں، شیاطین کے قابو غلبہ میں آ جاتا ہوں کہ کچھ بھی کر بیٹھتا ہوں، پھر نادم رہتا ہوں ساری، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے مایوسی، وہی مایوسی ہے جس کے لیے میں نے ٹیمپلیٹ بنے ہوئے ہیں، اس میں بھی میرے پاس موجود ہے۔ یہ لکھتا ہوں میں، ہر چیز پہلے لکھتا ہوں، لکھ کر کے پھر میں واٹس ایپ گروپ میں آپ کو شیئر کر دوں گا۔ اور وہ سیلف اسیسمنٹ ہے، میرا سارا کام کوئی دوا پر نہیں ہے کہ ہم میڈیسن بیچیں، یہ سر کی چیزوں کو سامنے لانا، ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن کو سامنے لانا، اور اس میں ایڈ جو میں نے کیا ہے سیلف اسیس کرنا کہ ہمارے شب و روز 24 آورس کس قدر ہم اسٹریسڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ اس میں بنی ہوئی ہے، میں انشاءاللہ آپ کو ایڈمن کے ذریعے سرکولیٹ یہ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ ڈپریشن، اینزائٹی یا پینک پہ کوئی بات آپ مجھ سے کرنا چاہیں، کیونکہ یہ سوسائٹی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے گھروں سے لے کے آپ کو معاشرے میں کیسز، ریکارڈڈ کیسز آتے جا رہے ہیں، کوئی بات اگر کریں میں آپ کو جواب دوں۔ پہلے تو یہ ہے کہ جی ابھی ایک پولیس مین نے خودکشی کر لی، جی جی، ابھی ایک بندے نے فوج چھوڑی، جی جی، تو بیچارہ اکیلا پریشان تھا، جی جی، ہم کیوں نہیں ان کو بولا بچے خیر ہے، جی جی، خیر ہے، جی یہ نظام شیطان کا ہے، مسلمان خراب نہیں ہوئے، جی جی، کسی کو شوق دیا نا، یس، 2 سال سے مایوس ہو مانا ہوا تھا، اب بیٹھے بیٹھے وہ کہتے کیا ہو گیا، یس، تو ہم پہنچے نا ہیلپ لائن پر۔ ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں بابا جی کو بھی سامنے رکھ رہا ہوں اور ماشاءاللہ آپ کی شخصیت سے بھی میں بڑا اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سنا ہوگا بہت سی روایات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 10 دن چولہا نہیں جلتا تھا، ایک ہفتہ 10 دن چولہا نہیں جلتا تھا۔ اچھا، اس کے 2 مقامات ہیں، ایک جو وہ تاثر ہے جو ہم سمجھتے ہیں جس کا تعلق غربت سے ہے، اور ایک جو مقصد تھا اصل میں وہ یہ تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیزوں سے شفٹ ہو کر آرگینک چیزوں پر چلے جائے۔ جی جی، ایگریڈ سر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے بدوؤں کے ساتھ زندگی گزاری ہے، ان کے ہاں جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ آگ پر پکی ہوئی چیزوں سے آرگینک چیزوں پہ شفٹ ہو جاتا ہے 10 دن، ڈیزرٹ کی بات میں کر رہا ہوں، اور مدعا جو ہے ان کے پاس وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت۔ صحیح فرمایا۔ تو ہمیں یہ جو آپ نے فرمائی ہے نا بات، اب قرآن کہہ رہا ہے کھولو وشربو، اب پورے قرآن میں آپ دیکھو کہتا ہے کھاؤ اور پیو، لیکن ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم پیتے اور کھاتے ہیں۔ اوکے اوکے، یہ بھی ایک بہت بڑا، میں آپ کو، کیونکہ میں ڈیزرٹ میں رہا ہوں تو وہ ہمیں جو چیز بتائی جاتی تھی، کہتے تھے آپ نے کھانا کھایا، کھانے سے 2 گھنٹے تک پہلے تک تو پانی کا کوئی تصور ہمارے پاس نہیں تھا۔ اوکے، وہ کہتے تھے کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، یس آپ کھائیں یس، اور پئیں۔ اب ہمارے یہاں میں ظاہر نہیں آپ پئیں، وہ کسی مہمان گئے ہیں تو ہم نے پیپسی پلا دی اس کو، پہلے آپ ذرا پانی پئیں، ہم کھانا لگ رہا ہے جی، وہ پانی پلا دیا اس بیچارے کو۔ اچھا، اس سے جو سائیکولوجیکلی جو افیکٹس آتے ہیں انسان کے، اس کا بہت گہرا تعلق ہے ان چیزوں سے، کہ ہم اگر، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنا نوالا 3 دفعہ ڈبوئیں، اوکے اللہ، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر یہ بتا دیا ہے، ریزننگ کی ہے کہ جب آپ نوالا 3 دفعہ ڈبوئیں گے تو آئل سائڈ پہ ہو جائے گا، آپ شوربے کے ساتھ نوالا لے لیں۔ بیسیکلی وہ جو ریزننگ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری بات، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور ابھی آپ نے جو فرمایا ہے، میں نے اپنے بچوں کو 7 سال کی محنت کے بعد اس چیز پر راضی کیا کہ جو مہمان میرے گھر آئے گا اسے جوتی تم پہناؤ گے، تو یہ مجھے 7 سال لگے، اور اب اللہ کا شکر ہے کہ میں اس میں تقریباً کامیاب ہو گیا ہوں تقریباً۔ وہ بھی ابھی اٹھاتے تو ہیں لیکن وہ بڑے ذرا وہ کر کے نا، مطلب بڑی بات ہے، لیکن وہ ان کے اندر، لیکن میرے 2 بچے ایسے ہیں کہ جو بڑے پیار سے اٹھاتے ہیں، بلکہ صاف بھی کرتے ہیں۔ ایک فکرہ ہمارے یہاں بچپن سے سنتے ہیں، یہ آپ نے جو فرمایا ہے وَقُولُوا وَاشْرَبُوا، ایک روایت حدیث میں الفاظ ہیں کہ کھانے سے پہلے پانی پینا، پھر درمیان میں پانی پینا اور آخر میں پانی پینا۔ جی بالکل، سونا چاندی لوہے کے برابر، سونے چاندی، ہاں جی، کہ اگر آپ پہلے پیتے ہیں تو سونا، درمیان میں پیتے ہیں تو چاندی ہے، اور آخر میں پیتے ہیں تو لوہا ہے۔ ابھی آپ نے جو فرمایا، اس میں یہ کنڈیشن ہے، اس میں 2 کنڈیشن ہیں جو آپ فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات آ رہی ہے یہ جوہد کے لیے ہے،
آپ کسی جوہد میں ہیں، جنگ کے میدان میں ہیں، وہاں پر کنڈیشن چینج ہو جائے گی. اب جتنے بدو ہیں وہ جب جوہد کے اندر ہوتے ہیں، وہ میں چرواہا رہا ہوں، تو میں جب چرواہا تھا مجھے پیاس کا تو سب سے بڑا ایشو میرے ساتھ سے رہا ہے. تو پھر وہ ظاہر بات ہے مجھے کھانا جنگی اور سماجی دو الگ الگ ہو جاتے ہیں. دیکھیں حدیث تو حدیث ہے، حدیث تو حدیث ہے. ظاہر بات نہیں. عرض کر رہا ہوں یا تو اگر اس میں یہ لکھ دیا ہو حدیث کے اندر کہ جو بات ہم نے بولی ہے یہ ہر بندے کے لیے ہے. اب جیسا آپ کہتے ڈاکٹر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کشمیر میں ہوتے اور اس ٹائم کہتے کہ جنت اس طرح ہے، اوریں اس طرح ہے، تو شاید لوگوں میں وہ تصور نہ پیدا ہوتا. جو صحابہ کرام صحرا میں تھے، نہ وہاں نظارے تھے، اور وہ نظارے بیٹھے، پھر وہ ایک تخیل بنا، پھر اس کے بعد تربیت ہوئی تو وہ فکری نظام. ہمارا ایمان تو یہ ہے نا کہ قرآن حدیث میں تو کوئی تضاد آ نہیں سکتا ہے. ٹھیک نہیں ہے آپ اس میں تھوڑا سا ہماری سمجھ میں فرق ہے. ریسرچ کر کے مجھے بتائیں یہ جو میں نے حکمت کا تعلق کیا ہے، معاشرتی سمجھ گیا یہ پڑھی ہے میں نے، اس کا ہم نے سوال بھی ان لوگوں سے پوچھا. نہیں اب یہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسپیشل ٹرم کے لیے ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بالکل سچ ہے لیکن اسپیشل کنڈیشن. اچھا جو آپ نے آپ میں